السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا کلاس 8 کا ہے۔ سبجیکٹ اردو، پیج نمبر 42 پہ نکالیے گیہوں کا دانہ۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسہ دے کر اسے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنی عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس نے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کے ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، تو بچوں آپ نے پڑھا ہے کہ اس لیسن میں ایک گیہوں کے دانے کی دلیل ہے۔ ایک دفعہ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے انہوں نے ایک گیہوں کا دانہ دیکھا ہے، تو انہوں نے غور سے اس دانے کو دیکھا، ان کو لگا کہ یہ انڈا ہے کہ یا گیہوں کا دانہ ہے۔ لیکن وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا تو بزرگ نے اس گیہوں کے دانے کو دیکھا۔ بزرگ نے بچوں کو کچھ پیسہ دے کر اسے مول لیا، یعنی خرید لیا۔ مسافر اپنے شہر لے گیا گیہوں کے دانے کو تو اپنے راجا کو دے دیا۔
راجا نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ گیہوں کا انڈا ہے یا مرغی کا انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ ہے۔ درباریوں کو بھی سمجھ میں نہ آیا یہ کیا چیز ہے، تو ایک بزرگ کو، گاؤں سے ایک بزرگ کو بلایا گیا ہے۔ اس کو بولا کہ آپ بتائیے کیا بزرگ ہے، یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا ہے؟